بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے پہلی بار سعودی عرب کی سرزمین سے اٹھنے والے خالص قرآن کی آواز کو شیئر کر رہا ہوں، جو کہ سعودی عرب کے شیخ حسن فرحان المالکی نے انٹرویو میں کہا ہے، جس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار قرآن کی بنیاد پر تمام فرقوں کی بنیادیں اکھاڑ دینے والا انٹرویو، وہ بھی کنگڈم آف سعودی عرب کی سرزمین سے جید عالم سے۔ یہ ہے قرآن کی طاقت، جس کے دلائل کے سامنے دنیا کی سب مذہبی طاقتیں بے بس ہے۔ حسن فرحان المالکی: جب میں قرآن میں عقیدہ کی آزادی کو دیکھتا ہوں، جبکہ دوسری طرف ایک حدیث ہے جو مرتد کی سزا موت بتاتی ہے، اور جو شخص آزادی کو ترویج دے اس کی بھی سزا موت بتاتی ہے، تو میں کس طرف جاؤں؟ میں اس کی طرف جاؤں گا جو قرآن کہتا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، درست راستہ غلط راستے سے الگ کر دیا گیا ہے۔ قرآن 2:256۔ اور اسی طرف انصاف کی مرکزیت ہے، جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے واضح دلائل کے ساتھ رسول بھیجے اور کتاب اور میزان بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکے۔ قرآن 25:57۔ اس طرح انصاف قائم کرنا رسولوں اور کتاب کا مقصد بن جاتا ہے، جبکہ حدیث کی کتابوں میں کوئی انصاف والا باب ہی نہیں ہے، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، اور نہ ہی ان سمیت دیگر 6 کتابوں میں۔ وہ عبادت پرستش کو تو زیر غور رکھتے ہیں اور ان مرکزی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن میں کثرت سے بیان ہیں، جیسے کہ عقل، انصاف، ایمانداری، علم اور اس کے معیار، انسانی حقوق۔ یہ قرآن میں کثرت سے ذکر ہے، جبکہ ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور وہ ان کو ترک کیے ہوئے ہیں۔ روایات جمع کرنے کی تحریک ارباب اختیار کے زیر سایہ چلائی گئی۔ زیادہ تر یہی ہوا کہ بڑے بڑے راوی ظالم حکمرانوں کے درمیان پلے پلے ہیں۔ بہرحال حدیث والے لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی ایک بھی حدیث کو رد کرتا ہے جو خواہ قرآن سے ٹکراتی ہو، گویا اس نے سنت رسول کو رد کیا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ حدیث کی دونوں کتابوں بخاری اور مسلم میں ایسی حدیثیں ہیں جو واضح طور پر قرآن کے متضاد ہے۔ اس کے باوجود اہل حدیث اور اہل سنت اور ان کے سپورٹر سنت کے تحفظ میں حد پار کر جاتے ہیں۔ ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ نہیں، ہمیں واضح کر دینا چاہیے کہ جھگڑا نبی کے فرمائے ہوئے مستند ارشادات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ہے جن کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مستند ہے، جبکہ وہ نہیں ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف نہیں کرتے تھے، جیسے کہ قرآن میں خود ان کا قول ہے کہ میں تو صرف اسی کتاب کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قرآن 7:203۔ لہٰذا ایسی حقیقت پر مبنی حدیثوں کا ملنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر قرآن عقیدے کی آزادی کی ترویج کرتا ہے، جبکہ ایک حدیث بھی موجود ہے جو مرتد کی سزا قتل بتاتی ہے، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جنت نہ تو تمہارے چاہنے سے اور نہ اہل کتاب کے چاہنے سے ملے گی، جو بھی غلط کرے گا اس کی جزا پائے گا۔ قرآن 4:123۔ جبکہ اس کے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو ابی برادہ نے روایت کی ہے، جس کے مطابق قیامت کے دن ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی کی قربانی دے کر بچا لیا جائے گا۔ مسلم حدیث نمبر 2767، انٹرنیشنل نمبر 7012۔ ناانصافی پر مبنی یہ حدیث کس طرح قرآن کے انصاف پر پورا اترتی ہے؟ مزید یہ کہ میں نے ایک اہم نقطہ ذکر کیا ہے، جبکہ اہل حدیث نے تو پورا پیرامڈ ہی الٹ کر رکھ دیا ہے۔
قرآن کی اہم مرکزی تعلیمات جو کہ اسلام کی روح ہے، جیسے کہ علم، انصاف، اللہ سے ایمانداری، 6 حدیث کی کتابوں میں ایک باب بھی عقل کے استعمال کے حوالے سے نہیں ہے، اور نہ علم، انصاف، حواس، سینسز کا استعمال، اور نہ ہی اللہ سے ایمانداری پر کوئی باب ہے۔ یہ صرف خود ساختہ تفصیلات و جزیات میں پنس کر رہ گئے ہیں۔ میں تمام احادیث کو ایک ہی کیٹیگری میں نہیں لاتا، لیکن زیادہ تر حدیثیں جو لوگوں کی زبانوں پر ہے، اگر آپ ایک مبلغ سے 100 حدیثیں سنیں تو جان لو کہ اس میں سے 90 وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب کی گئی ہے، اور 10 مستند ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ قرآن روشنی ہے، اور روشنی اپنے آپ کو افشا کرتی ہے، اور وہ کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اینکر کا اگلا سوال ہوتا ہے، لیکن شیخ صاحب آپ نے یہ کیوں کہا کہ 100 میں سے 10 ہی مستند ہے؟ حسن فرحان المالکی: کیونکہ ان کے جانچنے کا معیار ہی غلط ہے۔ وہ حدیث کی جانچ قرآن سے نہیں کرتے، اور ایسی حدیثوں کو بھی مستند قرار دے دیتے ہیں جو قرآن، عقل، آزادی اور تمام اصولوں سے متضاد ہوں۔ ہمیں شروعات سب سے اہم ذریعے سے لینی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن ایک معاملے پر بالکل واضح ہے جبکہ حدیث اس کے متضاد ہے، تو ہم کس طرف جائیں گے؟ حدیثی شدت پسندوں کے نزدیک جو انسان بھی قرآن کے خلاف آنے والی کسی حدیث کو رد کرتا ہے تو وہ سنت پر حملہ آور ہونے کا ملزم بن جاتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک قرآن ایک غیر اہم دین کا محض بن چکا ہے۔ وہ قرآن سے اتنا رجوع نہیں کرتے جتنا روایات سے کرتے ہیں۔ قرآن ان کے لیے سب سے نچلے درجے کا دین کا محض ہے۔ وہ صرف زبانی کہنے کی حد تک دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہی دین کا اولین بنیادی محض ہے، لیکن ہمیں ایماندار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے گفتگو میں دیانتداری کا حکم دیا ہے کہ صادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، 9/119۔ تو دیانتدار ہو کر بات کرتے ہیں۔ جب میں اپنے کلیگز کے ساتھ احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا، میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو ایسا نہیں پایا جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بلکہ ہمارا خیال یہ تھا کہ بخاری اور مسلم سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بخاری کے حوالے سے میری بہت سی نکات ایسے ہیں جن کی روح سے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں۔ اس نے انصاف کا باب شامل نہیں کیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس بخاری نے کھڑکیوں، ڈیکوریشن اور کاندھے سے مٹی ہٹانے کے طریقوں کے موضوعات کو تو شامل کیا، لیکن انصاف، اللہ سے دیانتداری، عقل، علم اور اس طرح کے دوسرے قرآنی موضوعات پر باب چیپٹر نہیں بنایا۔ بخاری تو شیخ علی ابن المدینی نتیجہ ہے، اور سفیان ابن عیینہ سے نکلا ہے، اور سفیان الزہری سے نکلا۔ الزہری راوی عبد المالک بن مروان کے دربار میں ملازم تھا۔ ہمیں حدیث کی سند رویوں کی جانچ پڑتال سے پہلے اس کے متن کو دیکھنا چاہیے، بلکہ حدیث سے پہلے قرآن کو دیکھنا چاہیے۔ یہ قرآن ہی ہے جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس پر اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا، لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ قرآن کی 50 آیات کو ایک قابل اعتراض حدیث کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اہل حدیث و اہل سنت منکر ہے، لیکن ان کو اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، انہوں نے اسلام کو الٹ کر رکھ دیا ہے اور قرآن کو نچلے درجے پر رکھ دیا ہے، اور بخاری، نبی اور ابن حجر کو عظیم ٹھہرا دیا ہے جیسے کہ وہ ملائکہ ہوں، جبکہ در حقیقت وہ غلطیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ کمزور انسان تھے۔ جو کوئی ان بخاری، مسلم، نبی، ابن حجر جیسے لوگوں کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہوگا، ہم قرآن کے ذریعے ان پر حملہ کریں گے۔ اگر وہ اپنے آپ کو نرم کر لیتا ہے تو ہم بھی خود کو نرم کر لیں گے۔ تو مہربانی کرے، ہم قرآن کے پیروکاروں کو تو ایک بھی موقع نہیں دیا گیا۔ یہاں پر صحابہ کی پیروی کرنے والے اہل حدیث، سلفی و اہل سنت بھی ہے، اور نبی کے گھر والوں کے
پیروی کرنے والے اہل تشیع بھی ہے، لیکن خالص قرآن کے سچے پیروکار بہت کم ہیں، اور ان کو تاریخ میں ایک بھی موقع نہیں دیا گیا کہ ہم قرآن کو اور جو کچھ اس میں اللہ نے فرمایا ہے اسے سامنے لے آئے۔ ان مسالک کے نزدیک قرآن کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے، اور یہ کتاب صرف ان کے نزدیک مغموں اور علامتوں کی کتاب ہے۔ وہ قرآن کی غلط تشریح سرزد ہونے کے خوف میں مبتلا ہے، جبکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں نے اس کو آسان بنا دیا۔ بلا شبہ میں نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے۔ 54/17۔ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر خود ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں؟ 47/24۔ ان مسالک کا اس آیت پر موقف ہی دیکھ لو کہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیات۔ وہ اہل حدیث اور اہل سنت کہتے ہیں کہ جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی کی ہوئی متعصبانہ تعویل ہے۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، قرآن میں ان کا الگ ذکر ہے، وہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور تمام لوگ جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وہ گمراہ ہوئے، وہ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اہل حدیث لوگوں نے قرآن پر اپنے بلند بانگ دعووں کے باوجود اس کا درجہ گھٹا کر اسے ثانوی حیثیت دے رکھی ہے۔ اس لیے جب آپ ان سے عقیدہ کی آزادی کے متعلق آیت 2/256 کا پوچھتے ہیں تو وہ اس بات کے تعین میں ٹوکر کھاتے ہیں کہ آیا اس مسلمان کو مرتد قرار دے کر قتل کر دیا جائے یا نہیں جس نے اسلام چھوڑ دیا، جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھا راستہ غلط راستے سے الگ کر کے واضح کر دیا گیا ہے۔ 2/256۔ اور یہ بھی کہ اللہ نے ان کی سزا آخرت تک کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ کسی کی زندگی لینے کے متعلق قرآن کا حکم صرف قاتل، مفسد اور ظالم کے خلاف ہے۔ جہاں تک مرتد کی سزا کا تعلق ہے تو یہ قانون دانوں فقہا جن کی بنیاد حدیثوں پر ہے کی طرف سے شامل کیا گیا، کیونکہ حکمران چاہتے تھے کہ ان کی مخالفت کو ارتاد کی طرح نمٹا جائے۔ اس طرح زید ابن درہم کو قتل کیا گیا، اور دوسرے اصلاح پسندوں کو بھی، جیسے کہ جاہم ابن صفوان۔ اینکر: آپ بنو امیہ کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ حسن فرحان المالکی: دونوں کی، اموی اور عباسی ادوار میں لوگوں کو بدعت کے نام پر قتل کیا گیا، لہٰذا ہمیں قرآن کی روح کو واپس بحال کرنا پڑے گا۔ کیوں مسلم امت عقل میں سب سے کمزور اور انسانی حقوق کے حوالے سے غیر حساس و غیر متعلقہ ہو چکی ہے، کیونکہ قرآن کی روح اور علم و عقل کے اوپر تو روایات غالب آ گئی ہے۔ قرآن کا یہ جملہ کیا تم سوچ بچار نہیں کرتے؟ قرآن میں دوسرے جملے کیا تم ایمان نہیں لاتے سے کہیں زیادہ بار ذکر ہوا ہے۔ کیوں ہماری پوری تاریخ میں ایک بھی کتاب عقل کے استعمال کے متعلق نہیں ہے؟ جب اس اللہ نے فرما دیا کہ قرآن کو آسان بنا دیا گیا ہے تو ہمیں اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے۔ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ ہاں اللہ نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ یہ انکار حرام بلکہ کفر ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو آسان بنایا، لیکن ہمیں اس کو لازمی طور پر ایک طالب علم کی طرح اپروچ کرنا پڑے گا، نہ کہ ایک استاد کی طرح۔ زیادہ تر قرآن کو پڑھنے والے لوگ اس کتاب تک رسائی یوں کرتے ہیں جیسے وہ اس کتاب کے استاد ہو، نہ کہ کتاب ان کی استاد۔ اگر ہم متنابی کی ایک نظم کو دیکھیں تو ہمیں اس کو سمجھنے میں تکا دینے والا پورا مہینہ لگ سکتا، لیکن جب ہم ایک قرآنی صورت کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے سمجھنے کے لیے جلد بازی کرتے ہیں یا اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ یوں قرآن کے ساتھ ہم تکبر سے پیش آتے ہیں۔ قرآن ایک مخصوص اخلاقی طریقہ کار رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے رسول کو بھی حکم دیا کہ اے رسول اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دے، اس قرآن کو جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ 1775۔
اللہ نے قرآن پر غور و فکر کرنے، سنجیدگی سے سوچنے اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر حصوں میں تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو انسان بھی ان اخلاقی اقدار کے تحت نہیں چلے گا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اگر ہمارے پاس زیادہ وسیع وقت ہوتا تو لوگ قرآن کی عظمت کو دیکھتے اور یہ کہ قرآن خود اپنے آپ میں نور و رہنما ہے اور خود اپنے آپ کو افشا کرتا ہے، اور یہ کہ حدیثی لوگ کا قرآن کے متعلق تنازع اور رکاوٹ اب لازمی طور پر اپنے اختتام کو پہنچ جانی چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ قرآن کو بخاری، مسلم، مسند احمد اور باقی تمام فرقوں کی کتابوں سے اوپر رکھا جائے۔ اگر قرآن مجھے ایک بات بتائے اور فرقوں کے مکاتب فکر کچھ اور بتائے، اگر میرا فرقہ اور میرا شیخ کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ میری ایمانداری اور دیانتداری کو فوقیت ملنی چاہیے۔ یہ سادہ سی بات ہے جو ان سب فرقوں کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور یہ بات قرآن میں رائج بھی ہے کہ اللہ کے لیے گواہی ٹھیک ٹھیک اور درست طور پر دو 2/65۔ اور جو کوئی گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل و دماغ اس جرم سے آلودہ ہو جاتا ہے 2/283۔ وہ اہل حدیث و اہل سنت تو بالکل ہی قرآن سے آزاد ہے، ان کے لیے تو یہ قرآن بس تراویح میں پڑھنے کی چیز ہے اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں اور بس کچھ نہیں۔ میں سنت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ جب خود کسی مضبوط حدیث کو دوسری حدیث سے متضاد دیکھتے ہیں تو وہ خود ہی اسے رد کر دیتے ہیں، لیکن یہ اس حدیث کو رد نہیں کرتے جو قرآن کے سینکڑوں آیات سے متضاد ہو۔ اس سے ان کی روایات اور احادیث سے متعلق جنونیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بلند آواز کر کے شہی بگاڑتے ہیں، کیونکہ پوری تاریخ میں ان کو حکمرانوں کی طرف سے حمایت ملتی رہی ہے۔ اینکر: شیخ صاحب، کیا آپ عقیدہ کی آزادی اور مرتد کے علاوہ کوئی اور مثال بھی دے سکتے ہیں؟ حسن فرحان المالکی: ہاں، کیوں نہیں۔ مثال کے طور پر عدل و انصاف کا معاملہ قرآن میں عدل و انصاف کی مرکزیت کو روزوں، نمازوں، حج اور خیرات سے بھی زیادہ اہم بتایا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اسی عدل و انصاف کے قیام کو رسول اور صحیفے بھیجنے کا مقصد بتایا ہے، لیکن وہ فرقے اس کا ذکر تک نہیں کرتے۔ ان کی پوری تاریخ میں عدل و انصاف کے متعلق ایک کتاب بھی نہیں۔ حدیث میں مذکور اسلام کے ستونوں کو نافع بن عمر کی روایات سے لیا گیا ہے، قرآن سے نہیں۔ ہمیں اسلام کے ستونوں کو پہچاننا ہوگا۔ اس بات سے قطع نظر کہ مجھے لفظ ستون پر تحفظات ہے، اس طرح کا کوئی معنی قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہوا۔ اسلام کی بڑی بڑی بنیادیں لازمی طور پر قرآن سے لینی چاہیے۔ اسلام کی جن ستونوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں وہ حدیثوں کی بنیاد پر ترتیب دیے گئے ہیں، نہ کہ قرآن کے تحت۔ انہوں نے سب فرقوں نے انصاف، آزادی اور اللہ کو پہچاننے کے بڑے ذرائع کو چھوڑ دیا ہے اور عبادت، پوجا پاٹ و پرستش کے لوازمات کو پکڑ لیا ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کو اپنے تک اور اپنی مساجد تک محدود رکھ سکے۔ اچائی کا کہے بغیر، برائی سے روکے بغیر، علم و عقل اور آزادی کے بغیر۔ انہوں نے معتزلہ مکتب فکر کی تضلیل اس لیے کی کہ انہوں نے اسلام کے ستونوں میں عدل و انصاف کو شامل کیا تھا، حالانکہ قرآن کا یہ ایک ستون حدیث کے ستونوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ وہ معتزلہ اس عدل و انصاف کے قرآنی ستون کو شہادہ، ایمان کی گواہی کے بعد اور صلاۃ سے پہلے رکھتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآنی بنیادوں کو پکڑتا ہے، یہ اہل حدیث و اہل سنت اس کو اپنے خلاف کیچڑ سمجھنے لگتے ہیں، اس پر بدعتی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ یہ خود بدعتی اور جھوٹی باتیں گڑنے والے ہیں۔ عقیدہ کی بنیاد حدیثوں کی بنیاد پر ہے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن میں صرف اسلام اور ایمان ہے۔ قرآن میں ہے کہ وہی ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی صلاح میں عاجز ہیں۔ 1/223۔ ایمان اور جرم کے لیے کیٹیگریز ہے، لیکن عقیدہ ایک من گڑت چیز ہے۔ قرآن یہ راز افشا کرتا ہے کہ پچھلی کتابوں کو بگاڑنے والے کوئی اور نہیں بلکہ مذہبی علماء و مشائخ ہی تھے۔ اللہ یہ ذکر کرتا ہے کہ اور جن لوگوں کو الکتاب دی گئی
انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد باہمی ضد اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا۔ 3/19 تو امتوں میں اختلاف اور تنازعات کی وجہ مذہبی علماء و مشائخ ہی تھے جو تحریف کرتے تھے۔ قرآن میں ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی اس میں تحریف تبدیلی کر دیتے تھے۔ قرآن کو ویران کیا ہوا اس کے صحیح مفاہیم کو دوبارہ دریافت کرنا پڑے گا۔ اس دستیاب آزادی کا شکر ہے، اسلام کی تاریخ میں قرآن کی حمایت میں یہ پہلا پروگرام ہے۔